الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ جی، تو ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم فعل امر جو ہے اس کو اس کی پہلے ہم علامات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں، اور پھر آنے والی کلاس میں کل یا پھر اگر لیسن یہ آج کا کمپلیٹ نہ ہوا تو پرسوں ہم لوگ اس کے بنانے کا طریقہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم علامات پڑھیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم نے فعل امر کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو فعل ماضی اور فعل مضارع کی پہچان کافی حد تک ہو گئی بھی ہے، اور اسی طرح ہی ہم پہلے اس کی علامات کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ ونڈو پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخری حرف پر جزم یعنی کہ علامت سکون، اور واو الف پر جزم، ٹھیک ہے۔ اگر آخری حرف پر زیر زبر پیش نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان تینوں علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو، نہ زیر کی حرکت ہو، نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، تینوں حرکات موجود نہ ہو، تو بلکہ جزم ہو تو اس کا مطلب کسی کام کرنے کا حکم، طلب یا التجا ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز مانگی جا رہی ہوتی ہے جسے یا التجا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو پہلے یہ بھی یاد کروا دوں کہ ہم نے جب فعل ماضی پڑھا تھا تو ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ اس کے جو ہے آخری اس کے تینوں جو اس کا جو ہوتا ہے پہلا واحد مذکر غائب جو ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اس کو دیکھیے۔ آپ کے سامنے پہلی جو اگزامپل دی ہوئی ہے وہ ہے رب اجعل، ٹھیک ہے، با کو ہم نے جیم کے ساتھ ملایا ہے۔ اب یہاں پر لام جو ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ فعل ماضی ہو تو یہ کیا بنے گا؟ جعلا، ٹھیک ہے۔ تو رب اجعل یہاں پر لام جو ہے وہ ساکن ہے۔ اب یہاں پر پہلے آپ کو الف بھی نظر آ رہا ہے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور وہ فعل جو مضارع ہم نے پڑھا تھا تو اس کی ہم نے ایک علامت کے طور پہ بھی پڑھا تھا۔ تو اس میں آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پیچھے سے ملا رہے ہیں۔ رب اجعل، اب اس کا جو ترجمہ جو کیا جائے گا وہ حکمیہ لہجے میں کیا جائے گا، یعنی بنا، اے میرے رب تو بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ صرف کیونکہ اسی فعل کا ہی لکھا ہوا ہے تو بنا۔ اسی طرح ہی رب اغفر، اب یہاں پر را جو ہے وہ بھی ساکن ہے، پھر رب اغفر وارحم، رحم کر، ہماری بخشش فرما، ٹھیک ہے، یہ ایک دعا کی جا رہی ہے یعنی کہ التجا ہے۔ رب اشرح لی، جو شرح ہے با کے ساتھ پیچھے سے مل رہا ہے، ہا جو ہے وہ ساکن ہے تو کھول دے، ٹھیک ہے، ایک طلب کیا جا رہا ہے، التجا کی جا رہی ہے۔ ربنا تقبل، پھر یہاں پر جو ہے دعا کے لہجے میں بات کی جا رہی کہ ہمارے رب تو قبول فرما، تو قبول کر۔ پھر رب اغفر وہب لی، وہب
یہاں پر بھی با جو ہے یہ ساکن ہے، آخری حرف ساکن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عطا کر. حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. تو جب اس فارم میں آ رہا ہے تو اس میں دعائیہ جو ہے وہ جو لہجہ ہے وہ پایا جا رہا ہے. پھر ربنا انزل، انزل لام ساکن ہے، نازل کر، نازل کرنا نہیں ہوگا، نازل کر. ٹھیک ہے، ہم ابھی آگے بھی اس کی مزید بھی ایگزامپلس پڑھیں گے. صرف آپ لوگوں کو یہ پہچان ہونی بہت ضروری ہے. ہم اس کا قاعدہ بھی ضرور پڑھیں گے، لیکن پہچان کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ جب آپ قرآن میں اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی، آپ لوگ آیات میں سے اس کو پہچان نہیں پائیں گے. آپ کو پھر یہ مکس ہو جائے گا، کبھی فعل مضارع کے ساتھ اور کبھی فعل ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے جو ہے فعل نہیں بنانے کا، فعل نہیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. عمومی طور کے اوپر فعل امر اور فعل نہیں جو ہے وہ اکٹھے ہی پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑے ملتے جلتے بھی ہیں. تو فعل نہیں جو ہے وہ بہت سمپل ہے. اس میں صرف لا جو ہے، نہیں سے مراد جو ہے آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کسی کام سے منع کرنا، نہیں پائی جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور اس میں مت کرنا، منع کرنے کا ایک اس میں چیز جو ہے وہ بات پائی جاتی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آخری حرف واو الف پر جزم پلورل کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا نا، واو الف جو ہے وہ علامت ہوتی ہے پلورل کی. اور معنی میں کرو کا مفہوم پایا جاتا ہے. جس طرح یہ پہلا لفظ ہے آپ کے سامنے، اسجدو. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کو میں نے پیش تھی کیونکہ تیسرے لیٹر پر پیش تھی. اسجدو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے لا تسجدو، نہ تو سجدہ کر. لا تسجدو، لا کا مطلب نہیں، تسجدو تو سجدہ کر. یہاں پر اس کا تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں. پہلے حروف لا اور تا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لا ہے اور پھر اس کے بعد علامت مضارع کی جو تا ہے وہ آ رہی ہے. اگر یہ ہوں، یہ دو حروف ہوں، یعنی کہ پہلے حروف ایک تو لا لگا ہو اور پھر علامت مضارع میں سے تا آ رہی ہو، تو اس کے معنی کسی کام کے منع کرنے کے ہوتے ہیں. مت کرو، جیسے لا تسجدو للشمس. ٹھیک ہے، نہ تو سجدہ کر سورج کو. پھر لا تفسدو، نہ تو فساد کر فی الارض، زمین میں. ٹھیک ہے، لا تنکحوا المشرکاتی، نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ. لا تنکحوا، ٹھیک ہے، لا آ رہا ہے اور پھر تا آ رہا ہے فعل مضارع کی علامت. وذکروا، وذکروا اور یاد کرو. کرو کا معنی اس میں آپ کو میں نے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ واو الف جہاں پر ہوگا وہاں پر کرو کا معنی پایا جائے گا. پھر یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے، یہ آیت کافی دفعہ آتی قرآن میں، ہم نے پڑھی بھی ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو. وانفقوا اور خرچ کرو. پھر اس آیت میں میں پوری آیت نہیں پڑھی، وہ جو صرف ہائی لائٹڈ ورڈ پڑھ رہی ہوں. لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ. اعبدوا عبادت کرو. وسارعوا اور دوڑو. ٹھیک ہے، سرعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو تیزی اور اس کے معنی میں. وسارعوا اور تم دوڑو. لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہ جو علامات پڑھی ہیں اس کو تھوڑا سا اگلے پیج پہ جانے سے پہلے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. کہ پہلا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آخری حرف پر جزم ہو اور واو الف پر جزم ہو تو کیا ہوگا کہ اگر آخری حرف پر پہلی نشانی تھی کہ آخری حرف پر زیر زبر پیش نہ ہو، یعنی کوئی بھی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو، تو اس کا مطلب کسی کام کرنے کا حکم، کسی چیز کی طلب یا التجا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تین معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یا تو حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے
یا التجا کی جا رہی. ٹھیک ہے, التجا جو ہے, التجائیہ کلمات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیہ کلمات جو ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں. اور پھر ایگزامپلز آپ نے پڑھی ہیں, ربی اجعل, ربی اغفر, ربی اغفر ورحم. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر آخر میں واو الف پر جزم پلورل کے لیے ہوگا تو معنی میں کرو کا مفہوم پایا جاتا ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایگزامپلس پڑھی, لا تفسدو, لا تنکحو, لا تسجدو. ٹھیک ہے, نہیں اور کرو کا مفہوم کی کوئی چیز سے روکنا, لا تأکلو. ٹھیک ہے, اور ویسے اگر لا کے بغیر جو ہے وہ کرو کا مفہوم جو آتا ہے وسارعو. ٹھیک ہے, وانفقو, یہ اس کا مفہوم آتا ہے. اور اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ لا تبطلو, لا تبطلو, نہ تم ضائع کرو یا باطل کرو یا برباد کرو. ٹھیک ہے, باطل سے ہے کسی چیز کو برباد کر دینا. وَأَقِیمُوا, اور تم قائم کرو. ٹھیک ہے, وَأْتُوا, اور تم دو. اعبدوا, تم عبادت کرو. وَاشْرَبُوا, اور تم پیو. وَاعْبُدُوا, اور تم عبادت کرو. لا تقتلوا, نہ تم قتل کرو. لا آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بہت ساری ایگزامپلس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ الفاظ, ایک تو جو لا کے ساتھ ہیں جو فعل نہیں ہے, اور جو سمپل واو الف کے ساتھ ہیں تو اس میں کرو کا مفہوم پایا جا رہا ہے. وجاہدوا, اور جہاد کرو. اتقوا, تم ڈرو. فلا تخشوا. ٹھیک ہے, فا جو ہے وہ حرف ہے, آگے لا لگا ہوا ہے, تو فلا تخشوا, بس نہ تم ڈرو. تخشوا خشیت سے ہے, تخشوا نہ تم ڈرو. فذکروا, بس یاد کرو. ٹھیک ہے, لا تغلو, نہ تم غلو کرو. غلو کہتے ہیں کسی چیز میں کسی چیز کو ایگزیجریٹ کر دینا, بڑھا چڑھا دینا. ٹھیک ہے, وَأَطِیعُوا, اور تم اطاعت کرو. سیرو, سیر کرو یا چلو پھرو. لا تقتلوا, نہ تم قتل کرو. ولا تقربوا, نہ تم قریب جاؤ قربت سے. ٹھیک ہے, ولا تقربوا مال الیتیم, ولا تقربوا الفواحش. ٹھیک ہے, اس کے بعد لا تأکلوا پہلے بھی ہو گیا. لا تسرفوا, نہ تم اسراف کرو. اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو. پھر اطیعوا بھی پہلے ہو گیا ہے, لا تقربوا بھی پہلے ہو گیا ہے. اب وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں آیات میں, کیونکہ بار بار آ رہے ہیں تو یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ادخلوا, تم داخل ہو جاؤ. لا تقنطوا, نہ تم مایوس ہو. قنوت, ٹھیک ہے, مایوسی سے ہے. فاستبقوا, پس تم سبقت لے جاؤ, آگے نکل جاؤ, بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ دیکھیں فاذکرونی, فاذکرونی, اب یہاں پر اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے, یا متکلم لگی ہوئی ہے, اور ہم نے پڑھا تھا کہ یا متکلم جب لگتی ہے تو اس کے ساتھ نون لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو فاذکرو, پس ذکر کرو, نی میرا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی وہی بات آ رہی. اسی طرح وشکرو لی, ٹھیک ہے, میرے لیے. ٹھیک ہے, اور شکر کرو میرا. ٹھیک ہے, پھر لا تبطلو, یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. سابقو, کہ سبقت لے جاؤ. وقولو, اور تم کہو. ٹھیک ہے, اس میں ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں. ولا تتبعوا, اور نہ تم پیروی کرو. تتبعوا اتباع سے ہے, نہ تم پیروی کرو. پھر ادخلوا بھی گزر گیا ہے, تتبعوا بھی ہو گیا ہے. ولا تبطلوا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا ہے, پہلے ہم نے پڑھا ہے. لا تتخذوا, نہ تم بناؤ. لا تتخذوا, نہ تم بناؤ.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فَاذْكُرُوا پس ذکر کرو یا یاد کرو. لا تعبدوا نہ تم عبادت کرو. اقتلوا قتل کرو. اقتلوا یوسف تم قتل کرو یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے یہ کہا تھا نا. لا تدخلوا نہ تم داخل ہو. ودخلوا اور داخل ہو. ٹھیک ہے, ابھی پیچھے واو لگی ہوئی ہے نا تو ودخلوا کہہ دیا. اگر ہم صرف واو کے ساتھ نہ پڑھیں, صرف حمزہ کے ساتھ پڑھیں تو ادخلوا ہم کہیں گے. پہلے بھی یہ گزرا ہے, میں نے پڑھا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. لا تجارو نہ تم چیخو چلاؤ. لا تعبدو بھی ہو گیا. لا ترفعو رفع رفع کہتے ہیں بلند کرنا. نہ تم بلند کرو. طرح ہی اس پیج میں بھی لا تقاتلوہم. اب یہ تقاتلو جو ہے یہ نہ تم قتل, اس یہاں پر تقاتلو یہ اس کی جو فارمیشن ہے وہ قتل کرنے کا معنی نہیں دے گی, لڑائی جھگڑا کرنے کا معنی دے گی. قتل اور قاتل اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہو جاتا ہے معنی کا. پھر ہے کو. ٹھیک ہے, یہ بڑی مشہور آیت ہے سورۃ تحریم کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ٹھیک ہے, کو کا مطلب ہے بچانا, تم بچاؤ. وَأَقِیمُوا بھی ہو گیا, وَأْتُوا بھی ہو گیا, وَأَقْرِضُوا اور تم قرض دو. پھر وَكُونُوا اور ہو جاؤ مع الصادقین صدقہ کرنے والوں میں سے, صدقہ کرنے والوں کے ساتھ. لا تتخذوا نہ تم بناؤ. لا تفسدوا نہ تم فساد کرو. لا تبطلوا نہ تم باطل کرو. لا تغلوا نہ تم غلو کرو. لا تخونوا نہ تم خیانت کرو. ٹھیک ہے, تخونوا خیانت سے, لا تخونوا نہ تم خیانت کرو. لا تنفروا نہ تم نکلو. لا تعبدوا نہ تم عبادت کرو. لا تدخلوا نہ تم داخل ہو. کچھ آیات ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی, یہاں تک جو ہے نا یہ صرف آپ کی جو علامات ہیں فعل امر کی اور فعل نہیں کی, صرف ابھی ہم نے اس کی علامات پڑھی ہیں. ہم نے صرف دیکھا ہے کہ ان کو ہم کیسے پہچانیں گے آیات میں. ٹھیک ہے, اگر آپ میں سے کوئی ان آیات کو پڑھنا چاہتا ہے, ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہے تو میں مائک کھول دیتی ہوں, اپنا ہینڈ ریز کر لیں, وہ بھی اس کو ریوائز کر لیں. یا اگر کسی کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں, وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. جی میں نے آپ کے مائک انمیوٹ کر دیے ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بھی ان آیات کو پڑھ سکتا ہے کلاس میں. جی کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانے کا طریقہ بھی پڑھیں گے. آج آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بک آپ کے پاس ہے جو میں نے آپ کو بک PDF میں دی ہوئی ہے, علامات والی, جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی, 6 نکاتی جو تھی نا بک, اس کے اندر یہ لیسن ہے. اور یہ پیج نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, پیج نمبر 40 ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ضرور ریپیٹ کریں. اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے, اگر کوئی مشکل ہے تو اس کا ترجمہ بھی دیا ہے, آپ اس کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. جی عظمیٰ عارف. جی آپ کہہ رہے تھے نا اگر پڑھنا ہے تو جی 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 تو کیا پڑھیں بتائیے. ٹھہرے میں آپ کو دوسرا پیج, چلیں یہاں سے آپ پڑھنا شروع کیجیے. 10 جو لکھا ہوا نا نمبر وہاں سے. 10 نمبر سے ہاں جی. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. ہاں اب یہاں دیکھیں لا یا تبطلوا. ضائع نہ کرو. ہاں لا, جی ہاں جی ٹھیک ہے. لا تبطلوا, تبطلوا تا کی ضمیر جی, ہے نا, تو نہ تم ضائع کرو صدقاتکم, اپنے نہ صدقات. تم ضائع کرو اپنے صدقات کو.
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَأَقِیمُوا یہ جمع کا صیغہ بھی ہے نا، اور وَأَقِیمُوا اور تم سب کا بھی معنی دیتا ہے، خالی سب بھی لگا دیں وہ بھی ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیے. ٹھیک. یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم یا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اب آپ مجھے پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے اے میری قوم کیوں کہا ہے، کس وجہ سے؟ میم کے نیچے زیر ہے نا، ہاں جی، میم کے نیچے زیر ہے تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ بھی میری کے معنی دے گی. ہاں جی، کیونکہ میم کے نیچے زیر جو ہے وہ یا متکلم کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وہ یا کو حذف کر دیا، لیکن زیر جو ہے اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اس کی قائم مقام ہے یا کی. جی جی. تو کلو واشربو کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے رزق سے، اللہ کے وعبد اللہ اللہ کے رزق میں سے، وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ کی. اور تم عبادت کرو اللہ کی. ٹھیک ہے، شاباش. لا تقتلوا انفسکم نہ تم قتل کرو اپنی جان کو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرو. ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشون، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے. آپ نے واخشونی کا ترجمہ مجھ سے کیوں کہا ہے؟ نون کے نیچے زیر کی وجہ سے. شاباش. نون کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور مجھ ہی سے ڈرو. شاباش. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کا نون جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زبر آتا ہے. اس کے نیچے اچھا اور یہ جمع کا نون نہیں ہے. ہاں جی. نہیں یہ وہ نہیں ہے نا جی. ہاں جی. اس پر زبر ہوتی ہے. ہاں جی. جمع کے نون پر. جی. یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی. اعبدوا اللہ. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا صحیح پڑھ لیجئے. جی. عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب. ہاں جی. فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک یا اس کے پاس. ٹھیک ہے، شاباش. بارک اللہ، آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی. جی کوئی اور پڑھنا چاہے گا تو وہ اپنا مائک اوپن کر لے، ہینڈ ریز کر لے، یا کسی نے کچھ پوچھنا ہے آج کے لیسن میں سے. جی فرحین. جی میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. جی جی آپ پڑھیے. آیات آپ کے سامنے، آپ آیت نمبر 20 سے پڑھ لیجیے. آیت 20 سے. اچھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم، نہیں لا تاکلوا نہیں تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم بالباطل، مشکل آیت ہے، بینکم تمہارے آپس میں، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے. جی ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیے. وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور نہیں تم اسراف کرو. شاباش. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. جی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، لا تقربوا نہیں تم قریب جاؤ، لا تقربوا لا تقربوا نہ نہیں تم قریب جاؤ،
لا تقربو نہیں تم قریب جاؤ الصلاۃ وانتم سکارا نماز میں نشے کی حالت میں. ہاں نہ تم قریب جاؤ نماز کے وانتم وا کا ترجمہ یہاں پر اور نہیں ہے, یہاں پر جبکہ ہوگا, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو, جب کہ تم نشے میں ہو. صحیح. یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں ایمان لاؤ آتیو اللہ اے لوگوں اور جو اطاعت کرو ایمان اللہ لائے ہو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اچھا یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آتیو اللہ اللہ کی اطاعت کرو و آتیو الرسول اور رسول کی اطاعت کرو و اولی الامر منکم و اولی اولی الامر کہتے ہیں جو حاکم ہیں, جو تم میں حکم دینے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بولا جاتا ہے. اولی الامر ہے منکم تم میں سے, حکمران ہے جو. اچھا چلے میں آپ کے لیے نیکسٹ پیج کھولتے ہیں, اس میں سے آپ مجھے تھوڑا سا مشکل ہے. اچھا آپ مجھے اس میں سے نا آیت نمبر 51 سنا دیجیے صرف. اچھا یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں ایمان لاؤ, اے لوگو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنو اور آمینو کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا, ٹھیک ہے. آمنو جو ہے اچھا وہ اسم ہے, آمینو جو ہے وہ ورب ہے. تو آمنو ہے, میم کے اوپر زبر ہے, آمنو جو ایمان لائے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اوقو بچو انفسکم اپنے نفسوں کا مطلب ہے تم بچاؤ, انفسکم اپنے نفسوں کو, اوقو تم بچاؤ اپنی جانوں کو و اہلیکم نارن اور اپنے اہل کو, کیا مطلب اپنے اہل و عیال کو, جی اپنے اہل کو آگ سے, نارن آگ سے. شاباش شاباش, آپ نے بہت اچھی کوشش کی, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. بہت جھٹک کی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی سیکھیں گی. تو کلاس کا ٹائم بھی تقریباً ہونے والا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے آج کے لیسن کے حوالے سے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں, تو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بنانے کا طریقہ بھی ضرور سیکھیں گے. جی تاج آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہے, آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں جی السلام علیکم. میں نے 31 والا جو ہے اس میں کیا آپ نے بتایا ہے؟ 31 یا 51؟ ہاں جی نہیں 31. یہ جو ابھی کھلا ہوا ہے فذکرونی. ہاں جی 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 فذکرو, یہاں تک آپ دیکھیں نا, فذکرو, ٹھیک ہے. بس تم ذکر کرو یا بس تم یاد کرو, ٹھیک ہے. ذکر کا دونوں مطلب آتے ہیں, ذکر کرنا, یاد کرنا, نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے بعض دفعہ. فذکرو بس تم یاد کرو, نی مجھے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بتایا تھا نا کہ جب فعل کے ساتھ جب یہ لگتی ہے یا متکلم لگتی ہے تو اس سے پہلے نون ایڈ ہو جاتا ہے, تو پھر فذکرونی بس تم یاد کرو مجھے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی فعل امر ہے. جی ہاں جی فعل امر ہی ہے, جی فعل امر ہے, فعل امر. اس کے آگے ضمیر لگی ہوئی ہے نا. جزاک جی بارک اللہ. جی جی چلیے جزاک اللہ. چلیں جی, آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور آج کا لیسن بھی ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اس بنانے کا طریقہ بھی پڑھیں گے. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.